کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ بے شک جنت تو سبھی مانگتے ہیں، مگر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ہے افسوس، اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان لوگوں کو رب والا بنا دے، حق کے راستے کی پہچان کروا دے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام سچی محبت کی تاکید کرتا ہے جو چند دنوں میں محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ سخت کلام کا جواب نرمی سے دینا بڑے کمال کی بات ہے، اور برداشت کی یہ صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والے ان خاص لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے آگے سر جھکاتے ہیں اور جن کو تو پسند کرتا ہے، آمین۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ ذکر، عبادت اور خدمت میں مشغول رہیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ انسان کو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، کیا پتہ وقت کیسا آ جائے اور پھر سارے مواقع ختم ہو جائے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ دنیا کے سارے راستے گوگل سے تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن جنت کا راستہ قرآن و سنت میں ہی ملے گا۔ بے شک توبہ کا کمال یہ ہے کہ دل لذت گناہ بلکہ گناہ بھول جائے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو، آمین۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھے کہ یہ اس کی آزمائش ہے
یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ بیٹیاں رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ نا امید مت ہونا، گناہوں کی ٹھوکر سے اگر گر پڑے تو اللہ کی رحمت کی لاٹھی کا سہارا لے کر پھر سے اٹھ پڑو۔ اس کی رحمت ہماری سوچ سے بلند ہے۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منایا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر گھر میں نہیں اترتی۔ 20 دن کی محبت کے لیے 20 سال کی تربیت کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں صبر کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا افضل ترین نیکیاں ہیں۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کبھی گناہ کرنے کا دل کرے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں ضرور سوچئے گا جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے پھر بھی خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو پھر بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔